میڈم آپ عوامی نمائندے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کی پارٹی نے BNP نے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے. ابھی چند دن پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مسنگ پرسن کا کوئی ایشو بلوچستان کے اندر نہیں ہے. یہ کچھ شرپرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں جو لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں. کیا بلوچستان کی حکومت کا موقف درست ہے یا انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بذات خود میں ایک ریٹائرڈ میڈیکل پروفیسر ہوں اور میرا اس پارٹی کے ساتھ جو ہے رابطہ جو ہے یا واسطہ جو ہے پچھلے 6 سال کا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 سال سے میں ریزرو سیٹ پر میں نے بنی ہوں. یہ دیکھیں، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. جو پہلے دن ہماری پارٹی یعنی ہمارے جو قائد تھے سردار اختر مہنگل، انہوں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ایک پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا، جس میں اپنا اسپیکر صاحب کو وہ ڈاکومنٹ دیا گیا ہے، باقاعدہ شناختی کارڈ نمبر اور ہر چیز ڈیٹیل میں کہ کب کون کس وقت یہ مسنگ پرسن ہو گیا. اگر وہ ڈاکومنٹ اگر جینون نہیں تھا اور یہ جینون نہیں ہے تو وہاں تو نیشنل اسمبلی میں تو کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا کہ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ لاشوں پہ سیاست کر رہی ہے. یہ غلط بیانی کی گئی ہے. ظاہر ہے سیاست میں تو یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں، آپ میرے مخالف، میں آپ کے مخالف، اور اس طرح سے بلینک سٹیٹمنٹ دینا. باقاعدہ ہر ایک کا شناختی کارڈ وہاں موجود ہے، ایڈریس موجود ہے. کبھی بھی اس اسمبلی میں کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ بھئی یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ ڈاکومنٹ باقاعدہ ظاہر ایجنسیز کو گیا ہوگا جس میں ساری تفصیل موجود تھی. آپ عوامی نمائندے ہیں. جب بلوچستان کے نوجوان افراد کو لاپتہ کرنے کا مسئلہ ہو یا دیگر عوامی مسائل ہوں بلوچستان کے، جب آپ وہاں پہ آواز اٹھاتی ہیں تو حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ لوگوں کی بات سنجیدگی سے سنتے ہیں یا آپ کو ان سے شکایتیں ہیں؟ یہی تو سارا مسئلہ تھا. بات تو کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، لیکن یہی تو پوائنٹس تھے سارے. اسی میں ساری میں بلوچستان کے تمام نوجوانوں کی ساری باتیں انہی 6 نکات کے ارد گرد گھومتے ہیں. ان کا فیوچر اسی 6 پوائنٹس کے ارد گرد گھومتا ہے. جب ان کو سچ جو ہے بتایا گیا، ان کو وہ 6 نکات کا دیا گیا، انہوں نے 6 نکات پہ سائن کیا، انہوں نے MOU سائن کیا، اس پہ آگے چل کے انہوں نے اس 2 سال میں صحیح طریقے سے پریکٹس نہیں کی، صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، تو خام خواہ جو ہے نا وہ انسان کی دل آزاری کیا وہ آپ کے سامنے ہے. سردار صاحب ان کے ٹھیک ہے، وہ 4 لوگ ہیں، ہم پارٹی میں 4 ہی لوگ ہیں، 1 ریزرو اور 3 وہ، لیکن ایک سٹرگل ہے جو سردار صاحب کی جاری ہے. پارلیمانی نظام میں یہی ہو سکتا ہے نا، تلوار اٹھا کے تو نہیں کسی کو مار سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں نا. پارلیمانی نماز میں یہی ہوتا ہے. اس سسٹم میں کوئی تھوڑی وہاں پہ کوئی ہم ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں کہ بھئی ہماری بات سنو اور نہ تو ہم سر پھوڑ دیں گے. پارلیمان نظام میں آپ بات کر سکتے ہو. MOU سائن کیا، نکات دیے. اب یہ ہے کہ وہ ہمارے نکات اور ہمارے MOU کو اہمیت نہیں دی، تبھی تو ہم الگ ہو گئے. اللہ مالک ہے، ہمارے ان 4 ووٹوں سے تو گورنمنٹ بنی تھی، لیکن اب ان کو ہماری اگر ضرورت نہیں ہے یا ہمارے وہ نہیں کرنا چاہتے تو اللہ دیکھا جائے گا. یہ 4 سال بھی یہ بھی گزر جائیں گے. ٹائم بلوچستان کا مسئلہ ادھری کا ادھری ہوگا. پھر ایک کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ سردار اختر مہنگل نے جو ہے وہ نیگیٹو اس میں گیا. وہ پارلیمانی نظام کے تھرو اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی. کوئی ٹیررزم کا یہ اگر ٹیررزم ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ ہماری بات کو سنیں، ہمارے مسئلوں کو حل کریں. آپ پارٹی وہ بناتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی جائے، جو چیزوں کو، جو غربت کو، جو ہماری انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، جو ہمارے اسکولوں کے مسئلے ہیں، جو ہیلتھ کے مسئلے ہیں، ان کو آپ جائیں، وزٹ کریں، ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں، دیکھیں، ہمارے زراعت کے مسئلوں کو حل کریں. ہمارے پاس کیا ہے سوائے پتھروں کے اور پہاڑوں کے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کوشش سردار اختر جان مہنگل نے اپنے اسی لیے جا کے انہوں نے وہاں پہ نیشنل اسمبلی کا سیٹ کو اپنا رکھا، پروونشل اسمبلی کی سیٹ کو چھوڑا. ان کی پارٹی نے ان کو یہی
وہ دیا کہ آپ سینٹر میں جائیں اپنی بات کریں، تاکہ یہ گلہ بھی ختم ہو کہ بلوچ لیڈرز اور بلوچ جو ہے وہ بغاوت پہ کھڑے ہیں اور بات نہیں کرتے ہیں یا کس چیزوں کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کوئی بغاوت والے نہیں ہیں، ہم اپنی بات آپ لوگوں کے تھرو اس پلیٹ فارم پہ جسے نیشنل اسمبلی کا سب سے بڑا فورم ہے وہاں پیش کر کے ہم اپنے بلوچستان کے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے 6 نکاتی ایجنڈا کے تحت وفاق کے ساتھ الحاق کیا، پھر وہ کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ دوبارہ وفاق سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی؟ 6 نکات میں سے کتنے نکات جو ہے گورنمنٹ نے تسلیم کیے اور کن نکات پہ اختلاف تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے BNP وفاق سے علیحدہ ہوئی؟ 6 نکات میں بالکل 6 نکات پہ سردار اختر مینگل کا جو وہ تھا اس پہ انہوں نے الحاق کیا، اور وہ 2 انہوں نے پچھلے گورنمنٹ کو بننے میں بھی ووٹ دیا، بعد میں بجٹ کے لیے بھی ووٹ دیا۔ وہ نکات میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پہ کام بہت سلو ہے، اور اس کو اپنے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو ہوتا ہے کاموں کے لیے وہ تسلی بخش نہیں تھا۔ انہوں نے ریفیوز کبھی نہیں کیا، ایکسیپٹ کیے 6 کے 6 نکات۔ کچھ ان میں چیزیں ہوئی ہیں جیسے 6% کوٹا کے بارے میں تھا، اس پہ تھوڑی سی پروگریس ہوئی، اور پھر گوادر کے لیے لیجسلیشن کا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ بھی جا کے بعد میں آباد ہوں گے ان کو ووٹ کا حق ہوگا، وہ بل بھی پاس ہوا لیکن ابھی تک پڑا۔ وہ تسلی بخش پروگریس نہیں تھی جس کو سامنے رکھ کے سردار، کیونکہ وہ مزید اپنے قوم کو اور اپنے بلوچستان کو صرف لارے لپے لگانے کے لیے جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ الحاق میں کنٹینیوس نہیں رہ سکتے تھے۔ بہت باصول انسان ہیں، اور انہوں نے پھر پہلے جس دن جوائن بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ہمارے ان سب کام چیزوں پہ آپ اپنا تندہی سے دل سے پروگریس ہمیں دکھائیں گے اور ہمارے نکات پہ عمل ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ اتنے سنسیئر نہیں ہیں، آپ ہمارے ان نکات پہ اچھی طرح عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسے لنگر آن کر رہے ہیں، دلاسے دے رہے ہیں، تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی وہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن 2 سال کا عرصہ تھا، یہ کوئی اتنے بڑی کوئی کیا نام ہے لوہے کی کوئی دیوار نہیں بنانے والا کام تھا کہ 5 سال چاہیے تھی۔ وفاق نے مینگل صاحب کو منانے کے لیے کمیٹی بھی بنائی، کمیٹی کے ساتھ کیا معاہدہ، کمیٹی وفاق کا کیا وہ پیغام لے کے آئی اور آپ لوگوں نے کیا اس کو کہہ کے واپس کر دیا؟ اس بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ میں جس کمیٹی کو انہوں نے سردار صاحب کے پاس بھیجا اس میں میں خود موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے کوئی باتیں تو یہ 6 نکات پہ عمل درآمد اور یہی ہوا ہوگا، ظاہر ہے اور تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کا میں آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکتی ہوں۔ بعض عوامی حلقے کا کہنا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے وفاق اور بلوچستان، تو آپ اس حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ بلوچستان حکومت کا ساری زندگی سے 72 سال سے ساری حکومتیں سلیکٹڈ ہیں بھائی، حقیقت کو فیس کرنا چاہیے۔ یہ بھی اپنے 5 سال پورے کرے گا، یہ وفاق بھی پورا کرے گا، یہ بھی پورا کرے گا۔ اللہ جانتا ہے یہ سلیکٹڈ کا لفظ کہاں سے آگے، پوری دنیا جب سے 70 73 71 72 سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف، آصف زرداری، نواز شریف، ابھی ریاست مدینہ کی تبدیلی سرکار کے وزیر اعظم نے بھی سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا ہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں سی پیک کے کام یعنی پروجیکٹ جاری ہے، بلوچستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے ان جاری ترقیاتی کاموں میں سے؟ سی پیک کے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ بلوچستان کی عوام اس سی پیک کے پروجیکٹ کو کیسے دیکھتی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پاکستان کے لیے گیم چینجر ضرور ہے۔
آپ بلوچستان کی بات نہیں کریں، پاکستان کے لیے بلوچستان کا جہاں سی پیک کا وہ ہے جو اصول بنائے، ایسے تو سینڈک بھی تھا، ایسے تو ریکوڈک بھی تھا، سوئی گیس ہمارا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے اس کو بھی ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اب ایک جو میرے دانست یا مجھے جو سمجھ ہے، ٹھیک ہے گوادر ایئرپورٹ بنے گا یا گوادر کی جو سارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، آپ اس میں بنیادی ہمارا بلوچستان نیشنل پارٹی کا سردار اختر مینگل کا بنیادی جھگڑا ہی گوادر اور سی پیک کے حوالے سے یہ ہے، اور باقاعدہ ہمارے اس 6 نکات میں یہ شامل ہے کہ 48% جو ہے وہ آپ فیڈرل مطلب جو حکومت ہے وہ رکھے، اور 52% ہر چیز کا جو انکم ہے وہ بلوچستان کو دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ابھی جس مرحل میں سی پیک چل رہا ہے اس میں جو سارا اس وقت جو مجھے پتہ ہے کہ گوادر ایئرپورٹ کمپلیٹ ہوا ہے، وہاں پہ پورٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو روڈ ہے سارا جو گوادر سے لے کے کیا نام ہے آ رہا ہے وہ مکمل ہے۔ اب اس سیکنڈ فیز میں جانے کے لیے جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے کارخانے لگانے کا وہ کیا تھا وہ ابھی پریکٹیکلی نہیں ہے۔ بے شک سی پیک جو ہے نا وہ گیم چینجر پاکستان کے لیے ضرور ہے۔ اب بلوچستان کو اگر محروم کیا جائے گا اور مزید بلوچستان کو دیوار سے لگایا جائے گا تو اس کے ذمہ دار بھی اس وقت کے حکام بالا ہیں، اور ان کو یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کام کا۔ آپ عوامی نمائندے ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، جب مسنگ پرسن کی فیملی آپ کے پاس آتی ہے یا آپ کی کہیں پہ ملاقات ہوتی ہے تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ بارہا سردار اختر مینگل نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں انہوں نے کوئی قصور کیا ہے اور انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، آپ ان کو کورٹ میں لائیں، ان کو پیش کریں، ان کو اسی کے مطابق سزائیں دیں۔ آپ انسان کی بات کریں، اپنا انسان کا تو ایک جو ہے نا جوڑا کپڑا بھی گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو سالوں سال سے وہ ہیں، اور یہ سٹرگل ہے اور یہ ایک خواری ہے، مطلب لوگ مارے ہیں، لوگ اغوا کیے ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں بلوچ قوم نے جو ہے وہ صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے اور ہمارے ان مسئلوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرے۔ ظاہر ہے ہماری دعائی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے، دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان چیزوں کو ختم کرے اور سارے کے سارے مسنگ پرسن واپس آئیں۔ ریاست مدینہ کی تبدیلی سرکار کے خلاف ابھی اپوزیشن متحد کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، آپ اس کا مستقبل حکومت اور اپوزیشن کا کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم تو حکومت اور اپوزیشن دونوں سے نکل گئے ہیں، ہم تو آزاد بینچز میں بیٹھے ہیں۔ ابھی تک نہ ہم نے ان کا ساتھ وہ دیا جب سے یہ بجٹ کے اجلاس کے بعد، تو نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری اپنی مشاورت اور چیزیں چل رہی ہیں، کس سٹیج پہ ہم جا کے اس اپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ وقت ثابت کرے گا۔ ابھی تک سردار اختر نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سردار اختر مینگل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ ملاقات ضروری ہے لیکن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ از گوئنگ ٹو جوائن دا اپوزیشن۔ جب جوائن کریں گے تو میں آپ بعض لوگ سردار اختر جان کے وفاق سے علیحدہ ہونے پر خوش ہیں، بعض ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ مفادات کی جنگ ہے اور ان کے مفاد پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ علیحدہ ہوئے ہیں، ان کو قومی کاز کا کوئی درد نہیں۔ کیا یہ صرف الزامات ہیں یا یہ اس میں پس پردہ کوئی عوام کی بات بھی؟ ڈیفینیٹلی اتنے بڑے الزامات ہیں۔ وہ ایک یہی تو سردار ہیں جو ابھی اس وقت پورے بلوچستان کے آواز کے لیے، بلوچ قوم کے لیے جو ہے وہ اتنی فیملی وائز آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور کتنی انہوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، کتنی دفعہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی مفادات؟ کیا وہ ایک سردار کے پاس اپنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جو ہے وہ کیا کم ہے جو وہ عوام کے پیسوں کے اس پہ جو ہے نا وہ کرے گا؟ ظاہر ہے یہ جو مفادات ہوتے ہیں وہ عوام کے پیسوں پہ ہوتے ہیں، یہ وہ سراسر غلط ہے۔ وہ ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے
ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت آپ کسی کے لیے بھی کہیں, سب دیکھیں, کچھ لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں, کچھ لوگ بالکل بیچ میں بیٹھے الوؤں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو بائی نیچر ہے, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. کرونا کی قاتل وبا نے پورے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. کرونا کے بلوچستان کی عوام پہ کیا اثرات ڈالے, اور وفاق کی جانب سے جو 12,000 روپے احساس پروگرام کے ذریعے دیے گئے, تو کیا وہ بلوچستان کی عوام کو درست طور پہ مل پائے یا نہیں؟ دیکھیں, کرونا تو ایک ایسے وبا تھا جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا. ٹھیک ہے نا جی. مارچ کے بعد جو لاک ڈاؤن اور جو سروسز پرووائڈ کرنی تھی تھرو NDMA, وہ ظاہر ہے بلوچستان تک بھی پہنچتا رہا, اور بہت تفصیلاً ڈیٹیل کے انہوں نے یہ جو پیسے دیے تھے خرچے کے لیے, اس کا میں آپ کو اتنا تفصیلاً نہیں بتا سکتی. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ پارٹی نے کیا, لیکن اپنی طرف سے, ہماری طرف سے بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنا ایک فنڈ ریزنگ کیا جو ہم سب نے کنٹریبیوٹ کیا. کیا جو بلوچستان کی حکومت نے کرونا کے دوران جو ہے اقدامات کیے, کیا آپ ان سے مطمئن تھیں؟ دیکھیں, 100% تو میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن نیشنل لیول پہ جو ہے وہ جو کنٹرول کر رہے تھے ان کے تھرو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن ہم اپنے لیول پہ میں بتا سکتی ہوں, جیسے جہاں سے میں الیکٹ تو میں نہیں ہوئی ہوں, لیکن جو حلقہ مجھے دیا گیا کہ اس پہ میں الیکشن بھی لڑوں, جس کا جلمگسی سے تعلق ہے, وہاں پہ ہم نے اپنے طور پہ ذاتی اپنے کنٹریبیوشن سے وہاں لوگوں کو راشن دیا. اس کے بعد پارٹی لیول پہ سب نے کنٹریبیوٹ کیا, پھر پارٹی نے ڈفرینٹ ضلعوں میں جگہوں میں لے جا کے یہ راشن تقسیم کیا. تو یہ کنٹریبیوشن ہماری BNP کی طرف سے شامل رہی. ظاہر ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا آپ کو بہت اچھا جواب جو ہے وہی بندہ دے سکتا ہے اس وقت جو آپ کو پارٹی میں مطلب گورنمنٹ میں موجود ہے. اب ظاہر اگر دیکھا جائے تو میڈم آپ بھی پلانٹ بندہ, میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی عوامی نمائندے ہیں, آپ بھی جو ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ بھی اسمبلی ممبر ہیں. تو دیکھیں, ہیلتھ جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر آپ کو نہیں پتہ, ہیلتھ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, پروونشل سبجیکٹ. وہ سارا کچھ جو ہے نا یہاں جو پروونس کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. ہم ہیلتھ کے ہاں یہ ہے کہ ہم وہاں بات کرتے ہیں کہ بھئی اتنا اتنا, تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, ہم لوگوں نے وہاں پہ شور مچایا تو اپنا آرمی چیف نے لا کے یہاں ڈاکٹروں کو جو ہے وہ کٹس تقسیم کیے. یہی ہماری کنٹریبیوشن تھی. وہاں کویشچن کیا, وہاں بات کی کہ بلوچستان کے ڈاکٹروں کو چیزیں نہیں مل رہی. یہ ہماری کنٹریبیوشن ضرور تھی فیڈرل لیول پہ, اور ان کو یہ احساس بھی دلاتے رہے گھڑی گھڑی کہ بھئی آپ بلوچستان کا بتائیں, آپ بلوچستان میں کتنی چیزیں آپ نے دیے. پر یہ نیشنل لیول پہ مانیٹر ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کمیٹی میں بھی شامل نہیں تھی جو فیڈرل لیول پر ہے, اور نہ یہاں پہ شامل تھے. ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ کھڑے ہو کے سوال جواب میں یہ کہا کہ بھی ہمیں بتایا جائے, اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اتنے سفر کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے ہڑتال کی, اس کے بعد فریکوینٹلی چیزیں آتی رہیں. اب 100% تو پورے پاکستان میں بھی یہ صحیح سے نہیں ہوا. آپ چیزیں جو ہے نا ایک ایسے وبا کے لیے ایک دم یہ عذاب جو آ جاتا ہے, ایک دم نہ گھر میں انسان کے پاس چیز ہوتی ہے نہ ملک میں چیز ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں ایک ممبر ہوں, ظاہر ہماری بھی تو اس میں وہاں UN کرائے میں کچھ نہ کچھ تو یہاں تک فائدہ ملا بلوچستان کے لوگوں کو اس ایریا میں. سردار عطاءاللہ مینگل, سردار نواب اکبر خان بگٹی, غوث بخش بزنجو والے, یہ تمام نیشنلسٹ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, صوبائی گورنمنٹ, ان کو بھی اقتدار ملا, تو انہوں نے بھی بلوچستان کی عوام سے انصاف نہیں کیا. آج بھی جدید دور کے اندر بلوچستان کی عوام بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے, گیس, بجلی, پانی. آخر کیا وجوہات ہیں کہ بلوچستان کے اپنے ہی نمائندے جو ہے عوام سے انصاف نہ کر سکے اور ان کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم نہ کر سکے؟ یہ پرسیپشن شاید عوام کا یا جو لڑنے لوگ ہیں ان کا یہ پرسیپشن بہت غلط ہے.
کہ یہ سارے جو ہمارے جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ بلوچستان کو کچھ نہ دے سکی. اب تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں کہ کیا کچھ 6 مہینے 8 مہینے یا 1.5 سال کے اندر کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ ان کو جس طریقے سے ان کو وزارتیں دی گئیں یا وزیر اعلیٰ کی یا اس کی کیا نام ہے گورنر کی, وہ 6 مہینے 1.5 سال میں کیا بلوچستان کی, جب اتنا پسماندہ علاقہ جہاں انفراسٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اب ایک روڈ یا ایک پانی کا مسئلہ حل کرنا کوئی 1.5 سال یا 2 سال میں تو نہیں ہے. آپ سردار اختر مینگل کا ٹینیور نکال کے دیکھیں, ہارڈلی 1.5 سال تھا. عطا اللہ مینگل سردار کا بھی اتنا ہی تھا. اتنے عرصے میں تو پھر آپ کو دی گئی سیٹ لیکن آپ کو اختیارات نہیں دیے گئے. اختیارات جو حکام بالا کے پاس ہوتے ہیں وہ نہیں دیے گئے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے میں یہ کہوں گی شاید ان کے باشعور ہونے کی وجہ سے آج پھر بھی بلوچستان کی طرف کوئی ڈر کے دیکھتا ہے, ورنہ تو یہ کھا چکے ہوتے سب ہمیں. آخر وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان کے نوجوانوں کو جو پاکستان کے مستقبل ہیں, بلوچستان کے مستقبل ہیں, ایک پڑھے لکھے طبقے کو کیوں آخر اٹھایا جا رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا رہے ہیں؟ اب یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھا کون لوگ ہیں, شاید ظاہر ہے حکام بالا ہی بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ازل اور ابد سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے, صدیوں یہ مخالفت ایک دوسرے کے پیچھے اور ایک دوسرے کے وہ کرنا یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. جب تو بابا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ابھی ظاہر ہے بلوچستان کے نوجوان جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں. اب بچہ جو اپنے باپ سے حقوق مانگے گا وہ نہیں دے گا تو ظاہر لڑائی کرے گا بچہ, اور لڑائی میں وہ مارا جائے, باپ مارا جائے, بھائی مارا جائے. تو یہ چیزیں تو قدرت کی فطرت ہے, انسان کی نیچر ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑو. ان کے سامنے بلوچستان کی بے روزگاری, بلوچستان کی غربت, بلوچستان میں جو حالات ہیں اور بلوچستان میں جو 70-72 سال سے یہ ہے کہ کیا اس کوئٹہ شہر کو آپ دیکھ لیں جا کے, کیا یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کا یہ صوبے کا وہ ہے دارالخلافہ ہے؟ پورے پاکستان کو آپ دیکھیں اور اس بلوچستان کے 4 روڈ ہیں, 4 ٹکڑے ہیں, ٹوٹل 2 پل ہیں. یہاں تو ہر طرح کی غربت ہے, نہ پلاننگ کی بھی غربت ہے, کام کی بھی غربت ہے, پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں, انڈسٹریز نہیں ہیں, کارخانے نہیں ہیں. تو جوان بچے کدھر جائیں؟ وہ قلم اٹھا کے بھی تھک گئے. قلم کے بعد جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ کیا ابھی تک وہ جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ یہ کافی پرانا ہے, میرے علم کے مطابق تو 20 سال ہو چکے ہیں, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, ظاہر ہے نہیں اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو 70 کی دہائی میں جب سردار اختر مینگل کے اپنے قائد کے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ غائب کر دیا تھا, بہت پرانا وہ ہے. لیکن اس میں زیادہ یعنی کہ فریکوینٹلی جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے ہے. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا جو سردار اختر مینگل کی جو کاوشیں ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بلوچستان کی حکومت یا وفاق کو کہ بلوچستان کے جو لاپتہ افراد ہیں وہ واپس آئیں اور وہ بلوچستان کے عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکے؟ کیا ایسا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں ضرور مشورہ دوں گی. ابھی آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جہاں پچھلے 40, 50, 60 سے طالبان اور ان کا جنگ چل رہا ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں, آخر وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھے افہام و تفہیم پہ کام چل رہا ہے. کوئی کام دنیا میں جنگ سے نہیں حل ہوتا, چاہے یہ سرکار ہے یا فیڈرل کی سرکار ہے. اس کو بلوچستان کے مسئلے کو سننا چاہیے, حل کرنا چاہیے. اس سرکار کو بھی پروونشل ہے, اس کو بھی حل کرنا. ایک حقیقت ہے مسنگ پرسنس, بلوچستان کے حقوق کی بات ایک حقیقت ہے. بلوچستان کے عوام کو حقوق دینا, ڈیولپمنٹ دینا, روزگار دینا, صحت دینا. مدینہ کی ریاست اگر بات ہوتی ہے تو وہ تو ہے ہی ہے. تو یہ تو دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں ہے؟ سرکار کو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے پچھلے 72 سال سے ہر ایک نے اگنور کیا. یہ
سرکار تو یہاں بھی چل رہی ہے 72 سال سے. میرا میسیج یہی ہے، چاہے مسنگ پرسنز ہیں، چاہے حقوق کی بات ہے، چاہے کسی بھی چیز کی بات ہے، سب لوگ جو حکام بالا ہیں ان کو اپنا دل بڑا کر کے، لوگوں کو بٹھا کے، سب کو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہیے.